شروع کرتے اس بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، جو دلوں کے راز کو بخوبی سے جانتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اچھی دعا کے ساتھ آپ کی نیو چینل ممبر، فیملی ممبر، آپ کی پیاری بہن بیٹی عظمیٰ آج ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ سب سے پہلے فرسٹ آف آل اللہ رب العزت کی اس کائنات کا شکر گزار ہوں، وہ کائنات جس نے اس دنیا کو بنایا، اس دنیا کو بنانے ادھر بھیجنے سے پہلے اس نے ہماری قسمت، ہماری تقدیر وہ جانتا تھا۔ وہ غیب کے علم جاننے والا رب العزت، کل کائنات کا خالق و مالک، غفور و رحیم، اس کی جتنی تعریف میں کروں میرے منہ سے بیان نہیں ہوتی بھی، جتنی تعریف کروں وہی کم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسی بے شمار نعمتیں دیں جو ہم دیکھتے بھی ہیں، اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو ہم دیکھ نہیں پائے۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے یہی دعا ہے، خود کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر کرم فرمائے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی ہدایت دے، اور ہم جنت الفردوس میں انشاءاللہ تعالیٰ کل کائنات جنت الفردوس میں جائیں اور تمام وہ نعمتیں دیکھیں جو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ پائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری سٹارٹنگ بہت لانگ ہوئی تو کوئی بات نہیں، میں نے اچھی دعا کے ساتھ سٹارٹ کیا۔ مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر بہت زیادہ امید ہے۔ جو اللہ رب العزت کی ذات کو اس کی ذات کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے تو اسے کسی کا خوف و ڈر نہیں ہوتا۔ ڈر ہونا چاہیے زندگی میں صرف اللہ رب العزت کا، کہ ہم سے کچھ ایسے غلط لفظ نہیں نکل جائیں، کچھ ایسی بات نہ نکل جائے جو کسی کے دل آزاری کا باعث بنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے اس کے بارے میں ابھی آپ سے بات کرتی ہوں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے وہ ہے ہماری تقدیر۔ تقدیر انسان خود ہی لکھتا ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی تقدیر خود ہی لکھنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس انسان کی تقدیر لکھ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت غیبی علم جانتے ہیں جو اس دنیا میں وہ انسان نے آ کے کرنا ہے۔ لیکن وہ جب اپنے آپ کو قصوروار کہتا ہے تو اٹس مین کہ وہ توبہ نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو کہتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے تقدیر لکھنا شروع کر دیتا ہے، ایسے اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کے لیے صحیح نہیں ہوتے بھی، اور پھر وہ کیا کہے گا کہ میری تقدیر ایسی لکھی گئی تھی۔ اسے جانتا بھی ہے وہ کہ تقدیر لکھنے والا، قسمت لکھنے والا کون سی ذات ہے، اس کے جاننے کے باوجود وہ اسی طرح اگر کا ڈائلاگ بولتا ہے تو بہت دل آزاری ہوتی ہے سن کر، اور وہ یہ ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچا کرے کہ اس نے کس کو کہا ایسے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر میرے منہ سے بھی کچھ ایسے ورڈز نکل رہے ہیں جو اللہ رب العزت کی شان میں کچھ گستاخی ہوئی تو توبہ نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بیسیکلی میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کو قصوروار کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھو، جج کرو بھی کہ آپ کیا کر رہے ہو، آپ ٹھیک کر رہے ہو، آپ غلط کر رہے ہو۔ فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کہ ٹیچر ہے، اس کو پتہ ہے ایگزامینیشن سے پہلے اسے پتہ ہے کہ یہ بچہ میرا بریلینٹ ہے، یہ فرسٹ آئے گا، یہ میرا بچہ تھوڑا سا ڈل ہے، یہ پاس ہو جائے گا، یہ سیکنڈ میں آئے گا، یہ تھرڈ میں آئے گا، کچھ بھی اس کی پوزیشن آ سکتی ہے۔ استاد ہے نا، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ کچھ بھی ایسا کہتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بچہ کلاس میں ایسے کام کرتا تھا، انٹیلیجنٹ تھا، یہ بچہ میرا جو نہیں صحیح اسٹڈی کر پایا تو اس کی پوزیشن یہ آ سکتی ہے، تو استاد اسی لیے اس کو بتا دیتا ہے، پہلے آگاہ کرتا ہے۔ لیکن ہاں، وہ کل کا سین نہیں جانتا کہ کیا ہونا ہے، کیا پتہ جسے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فیل ہوگا، یہ پاس ہوگا، وہی فرسٹ پہ آ جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔
کیونکہ انسان ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت غلطی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت وہ ایسی کائنات ہے جو غلطی نہیں کر سکتی، بلکہ ہمیں غلط ہونے سے بچاتی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ رب العزت بہتر سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ انسان دنیا میں جا کر ایسے کام کرے گا، ایسے اعمال کرے گا، اس کے اعمال کے بدلے اسے یہ ملے گا، کیونکہ وہی خالق و مالک ہے، دینے والی ذات ہے۔ تو انسان کیوں ایسے کہنا شروع کر دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے بولنے سے پہلے کروڑوں بار، لاکھوں بار سوچو کس کے بارے میں کیا بولنا شروع کرنے لگے ہو، کیا ورڈ یوز کر رہے ہو، ایسے بولا جاتا ہے۔ انسان نہیں سوچتا ہے کہ میں نے کس کو کہہ دیا کہ میری قسمت کیسی لکھی تھی، میری تقدیر میں یہ کیا تھا۔ تقدیر انسان جو ہوتا ہے نا، وہ ادھر آ کے دنیا میں آ کے اگر اسے 4 کیٹیگری 5 کیٹیگری جتنی کیٹیگری آپ لگاؤ اس کے آگے رکھی جائے تو وہ چناؤ وہ خود کرتا ہے، اور اس چناؤ کو بھی اللہ رب العزت بہتر سے بہتر جانتی ہے کہ میرے اس بندے نے اسی چیز کو سلیکٹ کرنا ہے اپنی لائف میں اور یہی کام کرنا ہے۔ اس میں بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں، اللہ رب العزت ہر انسان کی نیتوں کو جانتا ہے کہ انسان نے کیا کرنا ہے۔ دنیا سے بھیجنے سے پہلے اللہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ دنیا میں جا کر یہ کام کرے گا۔ اگر انسان کے پاس فار ایگزامپل ایک بدی ہے، ایک نیکی کی سائیڈ ہے، ایک گناہ کی سائیڈ ہے، ایک اچھائی کی سائیڈ ہے، اگر انسان اچھائی کی سلیکشن کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھے کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے جانتا ہے۔ اور اگر وہی انسان بدی کو سلیکٹ کر کے گناہ کی سیڑھی پر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے۔ اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر بدل لی؟ یہی ورڈ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے خود ہی تقدیر کو چینج کر دیتے ہیں، برے کام کر کے، بری سلیکشن کر کے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے ہی تقدیر اچھی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ نیک اعمال کر کے، نیک سلیکشن کر کے۔ کوئی آپ کے پاس ٹاپک آتا ہے، اچھائی کا آتا ہے، بدی کا آتا ہے، کوئی بھی ٹاپک آتا ہے، وہ سلیکٹ آپ نے کرنی ہے۔ تو پھر کسی کو کوسے نہ، کسی کو برا بھلا نہ بولے، یہ نہ کہیں کہ میری قسمت میں ایسا لکھا تھا، میری تقدیر ایسی تھی۔ not at all۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ معافی مانگے اس رب سے، اس کل کائنات سے، رب العزت سے معافی مانگے۔ ارے اللہ رب العزت تو بہت بے شمار آپ کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، دیکھتا ہے کہ کون ایک بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، ہدایت مانگ رہا ہے، اور ہم کیا کرنا شروع کر دیتے بنا سوچے سمجھے، کسی اپنے فیملی ممبر کو بھی قصوروار کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بندے نے اس طرح کیا تو میری لائف ایسی ہو گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری تقدیر، ہماری قسمت ایسی لکھی تھی تو ہم ایسے ہی ہیں، کیوں نہیں اپنے آپ کو چینج کرتے؟ ایک اور سیکنڈ آپ کو مثال دیتی ہوں، اگزامپل دیتی ہوں کہ کچھ ایسے میرے بھائی ہوتے ہیں جن سے بولا جاتا ہے تم کیوں کاروبار کیوں نہیں کر رہے، کماؤ کھلاؤ اپنے بیوی بچوں کو، اور وہ آگے سے کیا کہے گا، آنس کیا کرے گا، نہیں بھائی میری قسمت میں تو کوئی کاروبار لکھا ہی نہیں ہے، میری تقدیر میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے لکھا، تم نے اس کو سرچ کیا، کوشش کی، ٹرائی کیا، اللہ رب العزت نے کہا ہے اپنے کاروبار کو تلاش کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ آپ بظاہری طور پر اپنی خود کی مدد نہیں کرتے اور خود جد و جہد نہیں کرتے بھی، اور قصوروار کس کو ٹھہرا دیتے؟ اپنی قسمت کو اور اپنی تقدیر کو، جو آپ کی خود کی لکھی ہوئی ہاتھوں کی اس دنیا میں آپ آتے ہو تو خود ہی اپنے آپ کو غلط سلیکشن کر کے رائٹ سلیکشن کر کے آپ پاتے ہو۔ تو پلیز کائنڈلی میرا اس تقدیر کے بارے میں، اس قسمت کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی تھا
کہ اپنے آپ کو رائٹ کر لو، نہ کہ کسی کو قصوروار کہو۔ اور جو انسان اس طرح کہتا ہے کہ میری قسمت ایسی لکھی گئی، میری تقدیر ایسی لکھی گئی، میں ان پیارے پیارے بہن بھائیوں کو اور بہنوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں، پلیز ایسا نہ کہیں۔ وقتی طور پر 5 منٹ آپ یہ سوچیں کہ آپ کس کو قصوروار کہہ رہے ہو۔ توبہ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت مجھے معاف کرے اگر میرے منہ سے ایسے کچھ گستاخی کے لفظ نکل گئے۔ میں اپنے اللہ رب العزت اس کائنات کو سے معافی مانگتی ہوں اور اپنے اللہ رب العزت سے یہ مانگتی ہوں، ہدایت مانگتی ہوں، اے اللہ رب العزت میں جب بھی کچھ بولوں تیری ذات کے لیے تو میرے منہ سے وہی حمد و ثنا بیان ہو جو تو جس قابل ہے، جس لائق ہے اللہ رب العزت۔ تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، کسی کو قصوروار کہنے سے پہلے اپنے آپ کو ایک بار جج کرو کہ آپ خود کیا کر رہے تھے، خود آپ نے کیسی سلیکشن کی۔ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ اگر اس میں کوئی بھی غلطی تھی تو اپنے کمنٹس میں بتائیں، اور اگر کچھ ایسے ورڈز آپ کو دل آزاری کی تو اس کے لیے آئی ریئلی اپولوجائز۔ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی انشاءاللہ تعالی۔ اپنے آپ کو آپ اگر کہیں تو میری کچھ کریکشن ورڈنگ ہے تو وہ مجھے بتائیں، میسیج میں بتائیں، کمنٹس کریں، اور میں انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو سدھاروں گی، کیونکہ میں نے اپنے اللہ ذات کی، اللہ رب العزت کی ہیلپ لی ہے۔ جو انسان اللہ سے مدد مانگ لیتا ہے نا، اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ ایک اچھے میسیج کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اپنا پیار دیں، لائک کریں بھی، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہیں بھولنا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ کی پیاری بہن آپ سے الوداع چاہتی ہے، پلیز اپنے پیرنٹس کا خیال رکھا کریں، اپنے فیملی ممبرس کا خیال رکھا کریں۔ ایک اچھی دعا کے ساتھ ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں، آباد رہیں جہاں بھی رہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہنے کا ٹائم آ گیا۔ اگین ریئلی اپولوجائز اگر کوئی ورڈ ایسی ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔